پارٹیشن کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری میں شاید ایک ہندو فیملی کسی بینک کی مالک بننے والی ہے. The family in question are the Isaranis, who are Sindhi Hindu industrialists, and the bank in question is Bank Al-Makrama, which has its own complicated history. Bank Al-Makrama کی شروعات روپالی بینک کے طور پر ہوئی تھی, after which it was bought by the Arif Habib Group and became Arif Habib Bank in the mid-2000s. 2010 میں دبئی بیسڈ انویسٹر ناصر لوتا نے ایک کنسورشیم کے ساتھ یہ بینک خرید کر اس کو سمٹ بینک کے طور پر ری برانڈ کر دیا. مگر سمٹ بینک کبھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اس کا سائز چھوٹا تھا اور اس کے پاس کیپٹل بھی کم تھا, جس کی وجہ سے اسٹیبلشڈ بینکس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہا تھا. 2018 میں سمٹ بینک کا نام فیک اکاؤنٹس کیس کے سلسلے میں آیا اور بینک اس بیگیج کے نیچے دب گیا. بینک نے لاسز پوسٹ کرنا شروع کر دیے اور 2021 میں 9.4 بلین روپیز کا نقصان کھایا. پھر 2023 میں اس بینک نے کم بیک کرنے کی کوشش کی. ناصر لوتا نے کنسورشیم سے چھٹکارا لے کر بینک کا کنٹرولنگ سٹیک خود ایکوائر کر لیا. سمٹ بینک ایک بار پھر ری برانڈ ہو کر بینک مکرمہ بن گیا اور کنونشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ کی طرف چلا گیا. اور اب 11 جون 2026 کو ڈی ایم ہولڈنگز نامی کمپنی نے بینک مکرمہ خریدنے کی آفر لگائی ہے. ڈی ایم ہولڈنگز کے مالک ہیں دیومال اسرانی. The Asaranis are not bankers. They're an industrial, agricultural and trading family whose businesses lie in the older economy. Things like fertilizer, sugar, ethanol, grains, coal, chemicals, packaging and distressed asset restructuring. اس فیملی کا مین ویہیکل ڈی ایم یونائٹڈ گروپ ہے, جس کی بنیاد دیومال اسرانی نے 1984 میں رکھی تھی. انہوں نے کمپنی کی شروعات چینی اور فرٹیلائزر کے امپورٹ سے کی تھی, مگر یہ اب ایتھنال اور پیکیجنگ کی طرف ایکسپینڈ کر چکے ہیں. یونائٹڈ گروپ شاید پاکستان کا لارجسٹ فرٹیلائزر امپورٹ ہے اور یونائٹڈ ایگرو کیمیکلز کے تھرو 7 سٹارز برانڈ کے تھرو اپنا فرٹیلائزر بیچتے ہیں. If the transaction goes through, اس کے اندر ایک بہت پرٹیکولر قسم کی ہسٹوریکل ریزوننس ہوگی. پاکستان نے 1947 میں ایک بہت فریجائل بینکنگ سسٹم انہیرٹ کیا تھا. Most banks had their head offices in India, and much of the pre-partition banking and trading capital in the areas that became Pakistan was associated with Hindu and Sikh communities. لیکن پارٹیشن کے بعد these families left for India اور پاکستان میں from scratch نئے financial institutions establish کرنے پڑے. For a Hindu business family from Sindh to potentially own a Pakistani bank would therefore be unprecedented in the post-partition period. It would also reflect the quiet strength of Hindu capital in Sindh's real economy. As far as approvals are concerned, اس کے اندر سرانی فیملی کے فیتھ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. Anyone can own a bank in Pakistan, Muslim or non-Muslim, as long as they have the capital. کرنٹ بٹ میں ٹی ایم ہولڈنگز نے بینک مکرمہ میں 26 بلین روپیز کی ایکویٹی انجیکٹ کرنے کی آفر کی ہے. دیٹ مینس بینک مکرمہ ہیز اے سیریس بائر ود اے سیریس آفر. لیکن اگلی موو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہوگی.